बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिया की एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर। पिछली वीडियो में हमने फैमिली प्लानिंग के मुख्तलिफ जो मेथड्स हैं उन पे बात की थी कि कौन कौन से मेथड हैं, कौन से रिवर्सिबल हैं, कौन से परमानेंट मेथड हैं। और ये भी हमने कहा था कि हम इंशाल्लाह इसके बाद सब मेथड्स को वन बाय वन एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। ये जो कंबाइंड पिल्स आम तौर पे जिसको लोग फैमिला के नाम से भी जानते हैं, इन मेडिसिन के बारे में कि ये कैसे काम करती हैं, कितनी इफ़ेक्टिव है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किस तरीके से आपने लेना है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आपने इनको नहीं यूज़ करना। सो कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि कंबाइंड पिल है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हार्मोन्स, ठीक है। एक एस्ट्राडायोल है और एक है प्रोजेस्टेरॉन। अब एस्ट्राडायोल जो है उसकी क्वांटिटी जो है, अमाउंट जो है वो कम ज़्यादा डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में डिफरेंट है। और प्रोजेस्टेरॉन जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। किसी में एक टाइप होती है, किसी में दूसरी टाइप होती है। बज़ाहिर आपको एक पैक नज़र आता है कि सारे पैक एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन डिफरेंट फार्मूलाज में डिफरेंट मेडिसिन प्रोजेस्टेरॉन की कॉम्बिनेशंस यूजुअली होती हैं। अच्छा, अब जो है कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं कि इनके फ़ायदे क्या-क्या हैं? सबसे तो अच्छा और वो ये है कि ईज़िली अवेलेबल हैं। हर जगह पे आराम से आपको मिल जाती है। किसी किस्म की इसको स्टोर करने की कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं है कि आपने इसको ख़ास टेम्परेचर पर रखना है। ईज़िली आप इसको ले सकते हैं, सस्ता भी है। किसी भी फार्मेसी, केमिस्ट के पास आप जाएँ आपको मिल जाती है। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती हैं। 3 मंथ्स के आपको 3 पैक्स दे दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो है, जो कंबाइंड पिल्स हैं, इनके कुछ फैमिली प्लानिंग के अलावा भी इनके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। जिनके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जो पीसीओएस वाले पेशेंट्स हैं, उनको भी हम देते हैं उनके साइकिल रेगुलरिटी के लिए। कोई भी हार्मोनल इश्यू होता है उसमें ये मेडिसिन्स यूज़ होती हैं। सो फैमिली प्लानिंग के अलावा भी इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, अब जो है, अब बात करते हैं कि जो कंबाइंड पिल्स हैं ये काम कैसे करती हैं। कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का जो मेन मैकेनिज़्म है वो ओव्यूलेशन को सप्रेस करना है। जैसे कि हमने पहले बहुत सारी वीडियोज़ में डिस्कशन की है कि ओव्यूलेशन होती क्या है कि बहुत सारे एग्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं और उनमें कोई एक एग जो है वो एक ख़ास साइज़ तक पहुँच जाता है, फिर उसको रिलीज़ होता है। इस रिलीज़ को हम कहते हैं कि ये ओव्यूलेशन होना, ठीक है। अब ये इसको प्रिवेंट करता है। जब ये ओव्यूलेशन नहीं होगी, एग रिलीज़ नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो मेन इसका मैकेनिज़्म ये वाला है। इसके अलावा भी कुछ और मेथड्स हैं इसके। बच्चेदानी का मुँह जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, इसके ऊपर कुछ सिक्रीशंस होती हैं नॉर्मली, और इसी में से स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट करके बच्चेदानी के अंदर आता है। अब इसका दूसरा मैकेनिज़्म ये है कि इन टैबलेट्स की वज़ह से जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, ये इसको थिक कर देता है। जब ये म्यूकस थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो स्पर्म इसके अंदर गुज़र के जा नहीं सकता बच्चेदानी के अंदर, ठीक है? सो एक इसका ये तरीका हो गया। इसके अलावा जो है बच्चेदानी की जो अंदरूनी लाइनिंग होती है, उसको ये थिन रखता है, इसको थिक नहीं होने देता। क्योंकि अगर किसी वजह से ओव्यूलेशन हो जाए और प्रेगनेंसी जो है वो बच्चा जो बना हुआ है वो आके जब बच्चेदानी के अंदर चिपकता है, उसके लिए बच्चेदानी की लाइनिंग का थिक होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बच्चे को नरिशमेंट देता है। तो अगर वो लाइनिंग थिन होगी तो वो फिर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती और अक्सर जो है वो हमल ठहर नहीं पाता और एबॉर्शन हो जाता है। सो इस तरह से भी ये प्रेगनेंसी को रोकने में मदद देता है। सो ये तो इसके मुख्तलिफ़ तरीके हो गए प्रेगनेंसी या हमल को रोकने के। अब आपने ये गोलियाँ खानी कैसे हैं? गोलियाँ जो है, मेरे पास ये पैक है, आप लोगों ने देखे भी होंगे इस तरह का पैक होता है। हो सकता है कुछ लंबे डिफरेंट फॉर्म्स में ये होते हैं। इनमें जो है आप देख सकते हैं कि ये सारी हार्मोनल वाली टैबलेट्स होती हैं, और ये जो इसके आखिर में जो अक्सर ये ब्राउन टैबलेट्स होती हैं, ये हार्मोन फ्री होती हैं। लेकिन ये सिर्फ़ पेशेंट की वो जो हैबिट होती है कि ऐसा अगर वो गोली नहीं खाएँगी तो उसकी वो आदत ख़राब हो जाएगी, तो उस हैबिट को फ़िक्स करने के लिए ये गोलियाँ, इसमें आयरन की गोलियाँ डाली होती हैं ताकि आप उसको रोज़ाना लेते रहें, आपकी आदत ख़राब ना हो। सो ये 7 टैबलेट्स होती हैं, ये विटामिन्स इसमें होते हैं, ठीक है। अब आपने लेना, अब करना क्या है कि आपने रोज़ाना 1 गोली खानी है, और कोशिश यही करें कि आप गोली रात के टाइम ले लिया करें। इसलिए कि जब आप सो जाते हैं तो उसके जो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आपके रात में ही गुज़र जाते हैं, और अक्सर फिर दिन को आप आराम से गुज़ार लेते हो। सो प्रेफ़रेबली आप शाम को ले लिया करें, और कोशिश करें कि अगली गोली भी उसी टाइम पे ले लिया करें। घंटा 2 घंटा आगे पीछे से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गोली आप ज़रूर
اسی ٹائم پہ لے لیا کریں. گولی آپ نے روزانہ یہاں سے لائک سپوز آپ نے یہاں سے اسٹارٹ لی، اس طرح آنا ہے، پھر یہاں سے یوں کہ پھر آپ یوں اور پھر آخر میں یہ. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے اکثر ایروز بھی بنے ہوتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ نے ایسے آنا ہے. ٹھیک ہے. پھر یوں آپ نے انہیں ایروز کو فالو کرنا ہے اور فالو کرتے ہوئے آپ نے گولیاں کھانی ہیں. اچھا، اب یہ میتھڈ جو ہے یہ کتنا افیکٹو ہے، اس کی ایفیکیسی ڈپینڈ کرتی ہے اس کے میتھڈ پہ. اگر آپ پراپرلی لے رہے ہیں، روزانہ اپنے ٹائم پہ گولی کھا رہے ہیں، آپ سے کوئی گولی اسکپ نہیں ہوتی، کوئی گولی مس نہیں ہوتی، تو یہ 99% افیکٹو ہے، بہت ہی افیکٹو میتھڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ گولیاں مس کریں گے، اسکپ کریں گے، تو اس کے ساتھ آپ کو بڑی پرابلم ہو سکتی ہیں، آپ کے پیریڈس بھی ریگولر ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ جو میتھڈ ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں رہتا. اب جو ہے اس کے اگر آپ سے کوئی گولی مس ہو جائے، ہو سکتا ہے کہیں آپ کہیں گئی ہوں، کہیں کسی فنکشن میں بزی ہوں، کچھ بھی ایسا کوئی ریزن ہو جس کی وجہ سے آپ سے گولی اگر مس ہو گئی ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. اگر ایک گولی آپ سے مس ہو جائے، رات کو لینی بھول جائیں، تو جیسے ہی صبح آپ کو یاد آئے تو اسی وقت وہ گولی جو رات والی جو مس ہوئی ہے وہ گولی آپ اسی وقت کھا لیں. اور جو اسی دن رات کو جو آپ کی گولی کا اپنا ٹائم ہے وہ آپ نے اپنے ٹائم پہ لینی ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ نے وہ گولی کھا لی تو شام والی پھر آپ نے مس کر دی. نہیں، جو مس ہوئی ہے وہ جیسے ہی آپ کو یاد آیا آپ نے اسی وقت کھانی ہے، اور رات کے ٹائم جو گولی کا اپنا ٹائم ہے وہ آپ نے ضرور گولی کھانی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ سے ایک سے زیادہ گولیاں مس ہو گئی ہیں، 2 گولیاں مس ہوئی ہیں، اس سے زیادہ گولیاں مس ہوئی ہیں، تو پھر پرابلم زیادہ ہو جاتا ہے. پھر آپ نے وہی کچھ کرنا ہے کہ اگر آپ کو یاد آیا تو آپ جو مس گولی ہے وہ اسی وقت لے لیں، اور جو یوزول آپ کی جو روٹین کی ٹیبلٹ شام کو آپ لیتی ہیں وہ آپ نے دوبارہ لینی ہے. اور آپ نے نیکسٹ 7 ڈیز کے لیے آپ نے ایڈیشنل کانٹرسیپشن لینی ہے، مطلب کوئی کنڈومس وغیرہ آپ نے یوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ کنڈیشنز ایسی بھی ہوتی ہیں، اب یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ سے گولی کب مس ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ پھر آپ بہتر یہی ہوتا ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. کچھ چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں یہ براؤن ٹیبلٹس کو اسکپ کر کے آپ کو نیکسٹ پہ کنٹینیو کرنا پڑتا ہے. کچھ میں جو ہے اگر آپ سے کہیں مڈ میں اسکپ ہوا ہے تو پھر آپ اس میں ایڈیشنل کانٹرسیپشن بھی لیتے ہو. یعنی اگر آپ نے پوری 7 گولیاں بھی نہیں کھائیں پیک کے اندر اور آپ سے گولی مس ہو گئی ہے تو اوولیشن سپریس نہیں ہو پاتی، اور اس کے ساتھ پریگنینسی کے چانسز پہ بڑھ جاتے ہیں. تو آپ نے ایڈیشنل کانٹرسیپشن بھی لینی ہے، اور کچھ کنڈیشن میں ایمرجنسی کانٹرسیپشن بھی لینی پڑتی ہے. تو 2 سے زیادہ گولی اگر آپ کی مس ہوں تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں تاکہ حمل کو سے آپ بچ سکیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں. ان میڈیسنس کے ساتھ کچھ مائنر سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، لائک آپ کو تھوڑی سی نوزیا یعنی کہ متلی ہونا، دل خراب ہونا، بلوٹنگ سی یعنی کہ پیٹ کے اندر سے پھولا پھولا سا ہونا، اور ہیڈ ایکس ہو سکتے ہیں، موڈ چینجز ہو سکتی ہیں. یہ ان کے مائنر سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ضروری نہیں ہے ہر کسی کو، کچھ لوگوں کو ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں ہوتے. میجر سائیڈ ایفیکٹس ان کے ہیں کہ ان کے ساتھ بلڈ کلاٹ کا رسک بڑھ جاتا ہے. اسی لیے جو ہے وہ پیشنٹس جن کی پرسنل ہسٹری ہو بلڈ کلاٹس کی، ان کے جو کہیں پہ خون جمع ہو ٹانگوں وغیرہ میں، ان کے لیے بالکل بھی ریکمینڈیڈ میڈیسن نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ کنڈیشنز، باقی کون سی کنڈیشن ہے جن میں آپ کی گولیاں نہیں کھا سکتے، جن کو بریسٹ کینسر کی پرسنل ہسٹری ہے، چاہے وہ کرنٹ ہے یا وہ پہلے سے ٹریٹڈ ہے، ان کے لیے بھی یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے. اسی طرح بچتانی کا کینسر ہو گیا، یا سروکس کا کینسر ہو گیا، یا اویرین ٹیومر میں بھی ہم یہ میڈیسنس ریکمینڈ نہیں کرتے. لیور یعنی کہ جگر کا اگر کسی کو کوئی شکایت ہو، سیروسز ہے یا کوئی ٹیومر ہے، اس پہ بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے. اگر کسی کے پتے میں پتھری ہیں، گال اسٹونز ہیں، اس میں نہیں الاؤڈ. اور اس کے علاوہ جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز مطلب دل کی کوئی کسی کو کوئی بیماری ہے، کارڈیوواسکولر پرابلمز ہیں، اس میں بھی اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ ٹو ٹیک. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ خواتین جن کے مینسز کا کوئی ایشو چل رہا ہے، ارریگولر سائیکل ہے، تو جب تک ان کی جو سائیکل کی ارریگولرٹی ہے اس کی وجہ پتہ نہیں ہے، آپ نے یہ میڈیسنز نہیں کھانی. اگر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ریزن ہے اور ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے دین دیٹ از فائن. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ خواتین جو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان کے لیے بھی پہلے 6 ہفتے تک ریکمینڈیڈ نہیں ہے، اس لیے کہ ڈلیوری کے بعد پہلے 6 ہفتے میں بلڈ کلاٹس کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو بلڈ کلاٹس کی وجہ سے بھی، اور دوسرا جو ہے اوبیسلی جو ہے اسٹارٹ میں بچے کو فیڈ کرانا ہوتا ہے تو لیکٹیشن اسٹیبلش ہو رہی ہوتی ہے. یہ میڈیسن جو ہیں وہ ملک اسٹیبلش ہونے میں پرابلم لا سکتی ہیں. تو جب تک کہ پراپرلی ملک اسٹیبلش نہیں ہو گیا، لیکٹیشن آپ کی اسٹیبلش نہیں ہوئی، آپ نے نہیں لینا. تو 6 ہفتے تک ان خواتین کے لیے بھی یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ کوئی اور میتھڈ استعمال کریں. اور دوسرا جو ہے وہ خواتین جو بریسٹ فیڈ نہیں کراتی تو وہ 3 ہفتے کے بعد
آرام سے یہ لے سکتی ہیں۔ پھر وہ خواتین جن کو مرگی کی شکایت ہو، تو مرگی کی بھی کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جن کے ساتھ یہ ان کمبائنڈ پلس کی ایفیکیسی پہ افیکٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ہی لینا ہے، کیونکہ کچھ میڈیسنز ابھی جو نئی میڈیسنز مرگی کی ایسی آئی ہیں کہ وہ ان کا اس پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، ان کے ساتھ تو آپ لے سکتے ہو، لیکن جو پرانی میڈیسنز تھیں ان کے ساتھ آپ یہ والی جتنی بھی انزائم انڈیوسنگ ڈرگز ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ اینٹی بایوٹکس ہیں، کچھ اینٹی فنگل میڈیسنز ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم یہ ایڈوائز نہیں کرتے، کیونکہ پھر اس کی اوبیسلی ایفیکیسی پہ فرق پڑتا ہے، اور پھر پیشنٹس کہتے ہیں کہ گولیاں ہم کھا رہے تھے اور پھر بھی ہماری پریگنینسی ہو گئی۔ تو یہ دیٹس دا ریزن کہ آپ جب بھی کوئی میڈیسن اگر آپ کمبائنڈ پلز یوز کر رہے ہیں تو جو میڈیسنز آپ کو کوئی ڈاکٹر لکھ کر دیتا ہے تو ضرور آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیا کریں، کیونکہ وہ اس کی ایفیکیسی کو افیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ ایک دفعہ اگر آپ نے پلس شروع کر لیں تو جب تک آپ نے 7 پلس نہیں کھا لیں تب تک آپ احتیاط رکھیں، کیونکہ 7 پلس کے بعد ہی اوپریشن سپریس ہوتی ہے اور اس کے بعد حمل کے چانسز نہیں رہتے۔ سو یہ سارا کچھ باتیں تھیں اورل کنٹرسیپٹیو پلس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔